أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. الصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صلوات اللهم صل على مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، اس سال ان 5 مجالس میں انشاءاللہ پروردگار عالم کی عطا کردہ عنایات اور اہل بیت اطہار کے نگاہ لطف کے سائے میں انشاءاللہ توفیقات اگر شامل حال رہیں تو غیبت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے چند ایک مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج کی تاریخ چونکہ 25 محرم الحرام شہادت وارث کربلا، شہادت منتقم کربلا، اس امام کی شہادت ہے جو کہ کربلا کا اور کوفہ و شام کا عینی شاہد۔ مطالب انشاءاللہ آیت کے ضمن میں کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں مسلسل ان دنوں میں بیان کر سکوں۔ ایک اجمالی سا ترجمہ اور انشاءاللہ گفتگو کی ایک جہد آج آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سورہ مبارک کا یاسین 9 نمبر آیت ہے جس کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے: وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ان کے آگے کی جانب ایک رکاوٹ کو قرار دی۔ وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا،
اور ان کے بالکل پیچھے بھی ایک رکاوٹ کو قرار دیا۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، آگے اور پیچھے رکاوٹ قرار دینے کے بعد فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں ڈھانپ دیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، بس اب یہ دیکھنے والے نہیں۔ اگر خدا کسی کے سامنے اور پیچھے کی جانب بھی رکاوٹ قرار دے دے اور اس کے بعد اسے ڈھانپ بھی دے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے دیکھنے کا کیا تصور باقی رہ جاتا ہے۔ لیکن اسی آیت سے انشاءاللہ اور اس کی جو بحث روائی، اس کا شان نزول اور آیت کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان سے مدد لیتے ہوئے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ غیبت کی کتنی اقسام ہیں، اس لیے کہ جب ہم اس موضوع غیبت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر بحث کرتے ہیں، ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ خود اس بات کو پہلے سمجھا اور درک کیا جائے کہ اصلاً غیبت سے مراد ہے کیا، اور کس طرح کی غیبتیں قرآن نے ذکر کی ہیں، یا غیبت کے کیا کیا تصور ہیں جو کہ دین کے دائرے میں موجود ہیں۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک اہم مسئلہ جو تشیع کو درپیش ہے وہ خود موضوع غیبت ہے، یعنی لوگوں کا یہ اعتراض کہ امام غیبت میں ہے تو یہ کیسی غیبت ہے۔ پھر غیبت سے متعلق جو سوالات ہیں وہ عام طور پر ہمارے بچوں سے کیے جاتے ہیں۔ ان سوالوں کے جواب دینے سے پہلے کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ ہم خود قرآن اور دینی معارف کے اندر غیبت کی اقسام کو پہلے درک کریں۔ آیا جس نوعیت کی غیبت کے ہم امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے قائل ہیں، آیا یہ قرآن اور دینی معارف سے ثابت ہے یا نہیں؟ البتہ مباحث عقلی بھی اپنی جگہ محفوظ ہیں اور ان کے اوپر بھی انشاءاللہ موقع رہا تو عرض کروں گا مطالب آپ کی خدمت میں۔ لیکن ایک مرتبہ جب غیبت کی قسم سمجھ میں آ جائے گی، نوع غیبت سمجھ میں آ جائے گی، تو خود ہی اس سے متعلق انتظار کی کیفیت ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ انتظار ہوتا کیا ہے، انتظار کے معنی کیا ہے۔ خوب اصل لغت میں جب عرب ہم سے کبھی مخاطب ہو کر عربی جملہ ہم سے کہا جائے گا، مثلاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ افضل عبادت امتی انتظار الفرج، میری امت کے افضل ترین عبادت کیا ہے؟ حضرت اور ائمہ اہل بیت اطہار کے فرج کا، ظہور کا انتظار کرنا۔ اب یہاں پر جو لفظ انتظار اس عبارت میں، اس حدیث میں استعمال ہوا ہے، آیا ہم اس کا وہ معنی لیں کہ جو عام طور پر اردو زبان میں ہمارے پاس موجود ہے یا نہیں؟ عربی قواعد کے تحت آگے بڑھ کر یہ دیکھا جائے کہ عرب زبان میں اصل انتظار کہتے کسے ہیں، لفظاً لٹرل میننگ کیا ہے، اور پھر اس کے اصطلاحی معنی جب یہ کہا گیا کہ انتظار افضل ترین عبادت ہے تو کیا ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ اس عبادت کو کس کیفیت کے ساتھ انجام دینا ہے؟ اور اگر بتایا گیا ہے تو وہ کیا فرمودات ہیں، اور پھر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس طریقے سے اپنے زمانے کے امام کا انتظار کرنے کی کوشش کی بھی ہے یا نہیں۔ یہ مطالب ہیں، ان میں سے بعض انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن کچھ ایسے مطالب بھی موجود ہیں جن کو عام طور پر ہم ڈسکس نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک بحث، ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ ہم سے ابھی تک یہ پوچھا جاتا ہے، عام طور پر ہمارا سوال یہ ہوتا ہے جو عام پبلک بھی ہم سے کرتی ہے، اپنے آپ سے بھی ہم بعض اوقات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ امام کا ظہور کب ہوگا؟ یہ ایک سوال، جبکہ میرے حساب سے ہمیں اس سوال کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ امام کا ظہور کب ہوگا اس سے بحث نہیں ہونی چاہیے، بحث اب یہ ہونی چاہیے کہ اب تک امام کا ظہور واقع کیوں نہیں ہوا۔ سوال کی نوعیت جواب کی نوعیت کو تبدیل کرتی ہے، لیکن بعض اوقات سوال کی نوعیت پوری پرسیپشن کو تبدیل کر دیتی ہے، سوچنے کے زاویے کو، فکر کرنے کے زاویے کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتی ہے۔
امام کا ظہور کب ہوگا یہ ایک پرسپشن ہے، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ 1200 سال گزر چکے ہیں، اس 1200 سال میں اب تک امام کا ظہور واقع کیوں نہیں ہوا، خود بخود ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری پرسپشن کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ لہذا یہ ایک بحث ہے کہ امام کا اب تک ظہور واقع کیوں نہیں ہوا۔ اب اسی کے اندر ایک بحث ہے، انشاءاللہ مجھے نہیں پتا کہ میں یہ ساری ابحاث آپ کی خدمت میں پیش کر پاؤں گا یا نہیں، لیکن جہاں تک پہنچ سکے، لیکن کچھ سوال ضرور آپ کے ذہن میں چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ انتظار کی بحث میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا ہم واقعاً منتظر حقیقی ہیں بھی یا نہیں، واقعاً امام کی حقیقی طلب ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم امام کی نسبت ایک سوڈو سیٹسفیکشن کا شکار ہیں، سوڈو ڈیمانڈز کا شکار ہیں، اور اپنے آپ کو صرف مطمئن کر رہے ہیں یہ طلب حقیقی طلب ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ اس کو بحث کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اگر امام کی خدا نخواستہ حقیقی طلب ہمارے اندر نہیں ہے تو اس کے آثار کیا ہیں، اس سے نقصان کیا ہوتا ہے، اور پھر اگر خدا نخواستہ نہیں ہے اور اس کے آثار بھی برے ہیں تو پھر اپنے اندر ایک یہ سوال ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے کہ امام کی حقیقی طلب اور تڑپ میرے اندر ایجاد ہو، راستہ کیا ہے اس کا، یہ سوالات ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اپنے اندر بحث ہے کہ یہ جو علامات ظہور ہیں، کیا یہ علامات ظہور صرف اس لیے موجود ہیں کہ ہم علامات پر نظر رکھیں، آیا علامات ہمارے لیے ہیں بھی یا نہیں؟ اس لیے کہ علامت ایک بحث ہے اور شرائط ظہور اس سے الگ ایک بحث ہے۔ اب تک ہم نے جو بحث کی ہے آج تک وہ پیش کیے کیا، علامات ظہور۔ علامات سے آیا ہمارا تعلق بنتا بھی ہے یا نہیں؟ میں ایک چھوٹی سی بات کہوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں رہ جائے۔ دیکھیے، آپ علامت کب استعمال کرتے ہیں، کہاں استعمال ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی مثال سے بات کو سمجھاؤں گا۔ علامت وہاں استعمال یا ان لوگوں کے لیے کی جاتی ہے جن کو گھر کا راستہ معلوم نہ ہو۔ مثلاً آپ مجھے اگر اپنے گھر پر مدعو کریں گے اور میں شہر کا رہنے والا نہیں ہوں، آپ کے گھر کو نہیں جانتا، تو آپ مجھے علامات بتائیں گے، مولانا صاحب یہ شارع ہے، اس پر آپ آئیں گے، اس پر گلی نمبر یہ ہوگی، اس گلی میں آنے کے بعد اس طرح کی کوئی دکان آئے گی، اس طرح کا کوئی درخت آئے گا، اس طرح کا کوئی فلاں چیز آئے گی، یہ علامات آپ مجھے بتائیں گے۔ جتنی پرفیکٹ آپ علامات بتائیں گے اتنی آسانی سے میں آپ کے گھر پہنچ جاؤں گا۔ یہ علامات کس کے لیے ہوئیں؟ جو گھر کا راستہ نہیں جانتا۔ اب آپ یہ بتائیے، کیا آپ نے خود کبھی اپنے گھر کے لیے علامات کو کنسیڈر کیا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کے راستے کے لیے علامات لگا کر رکھی ہوں؟ کیوں؟ غور کیجیے گا، آپ کو اپنے گھر کے راستے کے لیے علامات کی ضرورت نہیں ہے۔ اب چاہے آپ بڑے عرصے کے بعد اپنے گھر واپس جائیں، پورے کا پورا نقشہ تقریباً تبدیل ہو چکا ہو، ساری کی ساری علامات جو عام طور پر بتانے والی تھی وہ سب کی سب تبدیل ہو گئی ہوں، تب بھی آپ اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولیں گے۔ کیوں؟ آپ گھر کے آدمی ہیں، آپ کا تعلق علامات سے نہیں ہے، آپ کا تعلق راستے سے ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے اور اپنے بارے میں خود یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ امام کی غیبت اور انتظار کی نسبت ہم گھر والے ہیں یا غیر ہیں۔ اگر غیر ہوں تو علامت کی فکر کرنی چاہیے، اگر گھر والے ہیں تو فکر یہ کرنی چاہیے کہ یہ راستہ اب تک طے کیوں نہیں ہوا، منزل اب تک آئی کیوں نہیں ہے۔ مکمل کاملاً ایک ڈیفرنٹ اپروچ ہے۔ انسان جب سوالات کو تبدیل کرتا ہے امام کے متعلق تو بہت سارے سوالات البتہ اپنی زندگی میں بھی پیش آتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ سوالات ضروری ہیں۔ یہی ساری ابحاث، یہ علامات ظہور جن سے متعلق ہم نے بحث انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے لیے ہیں یا نہیں، یہ کسی اور کے لیے۔ اسی کے اندر ایک اہم بحث یہ ہے، اگر انشاءاللہ ہم مباحث پیش کریں گے اگر خدا نے توفیق دی، اگر یہ بحث اور اس پر ادلہ قائم کر بھی لیے جائیں کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جو غیبت ہے یہ ایک انڈسپینسیبل امر ہے، ایک ناگزیر امر ہے، اگر اس بات پر ہم ادلہ قائم کر لیں کہ البتہ اس پر ادلہ ہیں، یہ انشاءاللہ اپنی جگہ ایک بحث ہے کہ یہ ان اوامر الہیہ میں سے ہے کہ جس نے بالآخر واقع ہونا تھا، لیکن بالآخر واقع ہونے کا معنی آیا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ امر واقع ہونا ہے
تو اس امر کے وقوع کا معنی ایگزیکٹلی وہ ہے جو ہم نے اور آپ نے سمجھا ہوا ہے یا نہیں؟ یعنی اگر سرکمٹانسز چینج ہوتے کیا تب بھی یہ اسی صورت میں واقع ہوتی؟ یہ ایک بحث ہے۔ اب ان تمام سوالوں کا تعلق کسی حد تک انشاءاللہ بہت ساری خبریں ہیں، بہت ساری آبھاس ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ غیبت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی نسبت جو بعض واقعات یا بعض خبریں ہمیں دی گئی ہیں، اس کے لیے ہم نے ایک ذہنیت یہ قائم کر لی ہے کہ بھئی یہ چیز ہوگی تو امام کا ظہور ہوگا۔ آیا یہ خبروں کی نوعیت اسی طرح سے ہے یا نہیں؟ تو وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بعض خبروں کی نوعیت اس کیفیت کے ساتھ نہیں ہے، ان میں سے ایک مثلا بحث خود شہادت حضرت سید الشہداء ہے۔ یہ جو خبر دی گئی ہے، آیا حضرت کی شہادت کربلا میں جس طریقے سے پیش آئی ہے، اس کا اس طریقے سے پیش آنا یہ کوئی ایسا امر ہے کہ جس میں کوئی اجبار ہے؟ یعنی کوئی امر تکوینی ہے پروردگار کا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، یہ شہادت ایسے ہی ہونی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان اخبار کا، ان خبروں کا، ان روایات کا جو تناظر ہے وہ کیا ہے؟ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یہ مطالب پیش کروں گا۔ لہذا اسی سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، اگر یہ ادلہ قائم ہو بھی جائیں کہ حضرت کی غیبت ایک انڈسپنسبل، ایک ناگزیر امر ہے، تب بھی اس غیبت کا اتنا طولانی ہونا یہ انڈسپنسبل ہے یا نہیں؟ تو اس میں روایات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ روایات کیا کہتی ہیں، یہ غیبت کتنی مختصر اور کتنی طولانی ہو سکتی ہے، چونکہ دونوں ہی مقامات ہمارے لیے مقام تذکر ہیں کہ جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ لیکن انشاءاللہ آج چونکہ مناسبت بھی شہادت امام سجاد علیہ السلام ہے، لہذا ایک مطلب کو چاہوں گا کہ حضرت کی غیبت کے ضمن میں آج ہی کی تاریخ سے نسبت کو پیدا کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ ایک اہم ترین عامل یا فیکٹر امام کی غیبت کا کیا ہے؟ عام جو ایک سوال پیش کیا جاتا ہے یا عام طور پر ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام کو اللہ نے بھیجا ہے ہدایت کے لیے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے قرار دیے ہیں ان میں سے امام کیا کرتے ہیں؟ ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کے ذریعے سے۔ تب امام کا کام کیا ہے؟ ہدایت کرنا، اور لازمات ہے یہ ہدایت ایک تقاضا، اس ہدایت کا کیا ہے؟ خود حضور اور ظہور امام۔ تو جو امام دنیا میں آیا ہی ہدایت کرنے کے لیے ہے، وہ پردہ غیبت میں کیوں گیا یا غیبت کیوں ہوئی؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا مباحث بہت سارے، میں ایک فیکٹر کو کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ حضرت کے ظہور سے متعلق یا حضرت کی ذات سے متعلق جو آیات ناظر ہیں، اپنے معنی کے اعتبار سے بھی، اپنی تفاسیر کے اعتبار سے بھی، ان میں سے ایک آیت سورہ مبارک ہے قصص کی 5 نمبر آیت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم منت گزاری کریں گے، ہم احسان کریں گے علی الذین استضعفوا فی الارض، ان لوگوں کے اوپر جو زمین میں ضعیف کر دیے گئے، ان کے اوپر ہم احسان کریں گے۔ یہ احسان کرنے کا ہم نے کیا کیا ہے؟ نوریدو، ارادہ کر لیا۔ یہ احسان کیسے کریں گے؟ نجعلہم ائمہ، ان کو ہم زمین پر امام بنائیں گے، لیڈرشپ، رہبریت کو ان کے لیے قرار دیں۔ وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہی کو ہم زمین کا وارث قرار دیں۔ اب اس آیت میں لفظ مستضعف پر ایک بحث ہے علماء کے درمیان، البتہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک مختصر سا اشارہ آپ کی خدمت میں کروں گا۔ عام طور پر جب لفظ مستضعف ہم سنتے ہیں تو جو معنی کامنلی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ مستضعف سے معاشرے کا پست اور ضعیف طبقہ ہے۔ عام طور پر مستضعف کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ طبقہ معاشرے کا جو مالی اعتبار سے کمزور ہے، امکانات کے اعتبار سے کمزور ہے، علمی، عقلی، تربیتی اعتبار سے معاشرے کا ایک کمزور اور پست طبقہ ہے۔ اس طبقے کو عام طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ مستضعف۔
لیکن عربی میں ٹیکنیکلی مستضعف ضعیف کو نہیں کہا جاتا۔ ضعف، کمزوری، یہ ایک چیز ہے جس کو بظاہر ہم آپ اور آپ سب عام طور پر درک کرتے ہیں۔ قوت اور کمال کا نہ ہونا ضعف کہلاتا ہے۔ کمالات نہ ہوں تو ضعیف ہے انسان، قدرت، طاقت، امکانات نہ ہوں تو انسان ضعیف ہے۔ یا کوئی بھی شے اگر اس کے اندر سے قوت یا کمال کو ختم کر دیا جائے تو جو چیز ہاتھ میں آتی ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ ضعف۔ اب اس ضعف کا ہونا یہ ایک مرحلہ جس کو کہا جاتا ہے خود ضعیفی۔ یہ ضعیفی اس وقت تک ضعیفی رہے گی جب تک اس ضعیفی کا ظہور نہ ہو جائے۔ یہ ضعف، یہ کمزوری، اس کا ظہور ہونا یہ کہلاتا ہے استضعاف۔ یعنی ایک شخص ضعیف ہے، کمزور ہے، لیکن اس کی کمزوری ابھی ظاہر نہیں ہو رہی تو اس کو مستضعف نہیں کہا جاتا۔ مستضعف کا لفظ کہاں استعمال کیا جائے گا؟ کہ جب کوئی ایسے عوامل، کوئی ایسے سرکمسٹانسز ایجاد ہو جائیں کہ جس کے اندر اس کا ضعف ظہور پیدا کر لے، اس کنڈیشن میں آگے۔ مثلا ایک شخص بدنی اعتبار سے ظاہراً کمزور نظر آ رہا ہے، اب یہ جو کمزور سا آدمی ہے یہ ضعیف ہے یا نہیں؟ یہ کب ہوگا؟ کہ جب کوئی تنازع کی کیفیت، کوئی تضاد، کوئی لڑائی جھگڑے کی یا اس طرح کی کوئی کیفیت ایجاد ہوگی اور وہ اپنے مد مقابل کے سامنے ٹھہر نہیں پائے گا۔ اب یہ سرکمسٹانسز ایجاد ہوئے ہیں جس سرکمسٹانسز میں اس کا جو ضعف تھا اس نے کیا کیا؟ ظہور پیدا کر دیا۔ اب غور کیجئے گا، میں ایک مطلب ہے جو یہاں پر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اب اگر اسی مرحلے میں کہ جہاں پر یہ ضعیف آدمی اس تنازع کی کیفیت میں اپنے طاقتور مد مقابل کے سامنے اس حالت استضعاف میں آ رہا ہے، اگر کچھ لوگ آ کر اسی شخص کی مدد کریں، اس کی ہیلپ کرنے لگیں، تو کیا ہوگا؟ اس شخص کا استضعاف ظاہر نہیں ہوگا۔ لوگوں نے جب مدد کر دی، ضعیف تھا لیکن لوگوں کی مدد آ جانے کی وجہ سے اس کا جو ضعف ہے وہ ظاہر نہیں ہو سکا۔ بس اب اگر آپ غور کیجئے گا، ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو اس کی استضعاف، اس کے ضعف کے ظہور کی اصل وجہ کیا ہے؟ ایک تو اس کا اپنا ضعیف ہونا ہے، لیکن استضعاف کی وجہ کیا ہے؟ استضعاف کی وجہ ان لوگوں کا اس کی مدد نہ کرنا ہے جو اس کی مدد کے اوپر قادر ہیں۔ جو اگر یہ مدد کر لیں گے تو ضعیف تو ہے لیکن مستضعف قرار نہیں پائے گا۔ ہمارے معاشرے میں غور کیجئے گا، قرآن نے جب مستضعف کہا یا عام طور پر جب مستضعف کہا جاتا ہے، اگر مراد یہ والے لوگ ہوں کہ جو خود معاشرے کا کمتر یا پستر حصہ ہے، جو خود ضعیف ہیں، یہ تب بھی مستضعف اس وقت قرار پاتے ہیں کہ جب اللہ نے ان کی مدد کا ذمہ جن لوگوں کو دیا ہے وہ ان تک اللہ کی مدد کو پہنچاتے نہیں ہیں، ان تک اس چیز کے راستے کو جب روکتے ہیں، تو یہ لوگ ہیں جو باعث بنتے ہیں اس استضعاف کا جو کہ معاشرے میں ظہور کرتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، میں تفصیلی بحث میں جانا نہیں چاہتا ورنہ میرے پاس یہاں پر مطالب بہت سارے موجود ہیں۔ عام طور پر اب یاد رکھیے گا، ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے امکانات دیے، میں کسی امیر گھرانے میں پیدا ہو گیا، یا مجھے تعلیم بہت اچھی مل گئی اور میں اچھی جگہ نوکری کرتا ہوں، یا میرے کاروبار کے اندر ترقی ہے، میرا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، ان میں سے کسی بھی چیز کے لیے اگر ہم نے یہ تصور پیدا کر لیا کہ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ میری حق تھا، یہ میں نے کیا ہے، یہ اس کے اوپر حق میرا ہے چونکہ یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے، نمبر ایک انسان کی یہی فکر اس کو توحید و ایمان کے دائرے سے باہر لے جاتی ہے۔ نمبر دو، اس خیانت الہیہ کو یہاں پر اس کے اندر پیدا کرتی ہے جو امانت الہیہ۔ یہ جتنا بھی امکانات ہے، اگر کوئی شخص امیر ہے، ایک مرتبہ بینی و بین اللہ ہو کر بیٹھ کر سوچے گا تو اسے پتہ لگے گا کہ اس کے امیر ہونے میں اس کا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے۔
ہم سے بہت زیادہ قابل لوگ ہیں لیکن وہ اپنی زندگی میں کسی کمال تک نہیں پہنچ پاتے، ہم سے زیادہ محنت کرنے والے ہیں لیکن ان کا رزق بڑھتا نہیں ہے۔ آپ کا کسی امیر بندے کے گھر میں پیدا ہو جانا آپ کا کوئی خاص کمال نہیں ہے۔ یہ امکانات جو آپ کے لیے مہیا ہوئے ہیں کہ آپ اچھے اسکول میں پڑھے، آپ کو اچھی جگہ جاب ملی ہے، اس میں آپ کا اپنا ذاتی کوئی کردار نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا کہ انسان کی محنت کا اس پورے عمل میں کوئی کردار نہیں ہے، لیکن آپ اپنی ہی محنت کو اور بہت سوروں کی محنت کے سامنے رکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بعض آپ سے زیادہ محنت کرنے والے اس کامیابی کی منزل پر نہیں پہنچ پائے۔ یہ فیکٹر یہ بتاتا ہے کہ تمہارا عمل، تمہاری محنت بھی اگر کہیں پہنچے گی تو خدا کے اذن اور ارادے کے ذریعے سے پہنچے گی، تمہارا اپنا ذاتی کوئی کمال اس کے اندر نہیں ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ کر بتاتا ہے، یبسط الرزق من یشاء، خدا جس کے چاہے رزق کو کھول دیتا ہے، ویقبض، اور جس کے رزق کو چاہے بند کر دیتا ہے۔ اب یہ دونوں ہی امتحانات پروردگار ہیں، جس کو اللہ نے عطا کیا اس کے لیے بھی امتحان ہے، جس سے اللہ نے لے لیا اس کے لیے بھی امتحان ہے، جس کو اللہ نے رزق لے لیا، تنگی میں مبتلا کیا، اس کا صرف امتحان اتنا ہے کہ وہ صبر سے کام لے، شکر سے کام لے، اپنے فقر کو باعث نہ بنائے دین کے دائرے سے باہر نکلنے کا، حرام کام کی طرف نہ جائے، صبر سے کام لے۔ لیکن جس کو اللہ نے زیادہ عطا کیا ہے اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مال کے اندر ہر وہ چیز جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہے اس کے اوپر کسی اور کا حق ہے۔ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، مومنین وہ ہیں کہ جن کے مال میں، ان کے مال میں اللہ نے حق معلوم رکھا ہوا ہے سائل اور محروم کے لیے۔ لہٰذا حضرت امیر فرماتے ہیں جب بھی دنیا میں کوئی غلط طریقے سے پیسہ جمع کر رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں فقر و فلاکت ایجاد ہو رہی ہوتی ہے۔ بس یہ جن لوگوں کو اللہ نے ان کی ضرورت سے زیادہ عطا کیا ہے ان کی خیانت وہ فیکٹر ہے جو زمین میں استضعاف کو ایجاد کرتی ہے۔ ان ضعیف افراد کے لیے ان کے جو اندر جو استضعاف پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ان کی ذمہ داری ادا نہ کرنے کی صورت میں۔ لیکن یہ مستضعف طبقہ، یہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی کہ یہ امامت جیسی، رہبری جیسی کسی اہم ترین ذمہ داری کو، اور وہ بھی اگر الہی ذمہ داری ہو، اس کو ادا کر سکے۔ یاد رکھے گا انبیاء اور ائمہ معصومین اگر انہوں نے فقر اختیار کیا ہے تو یہ فقر اختیاری رہا ہے، فقر اجباری نہیں رہا۔ ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ فقر اجباری ہے، اختیاری نہیں ہے۔ اس کے مقابلے پر استضعاف کا دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ جہاں پر شخص ضعیف نہیں ہوتا، شخص ضعیف نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی ضعف نہیں ہوتا، خود مضبوط ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی کچھ سرکمٹانسز ایسے پیش آتے ہیں کہ جہاں پر اس کا کیفیت استضعاف ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب مثال میں نے آپ کو دی کہ ایک کمزور آدمی ایک طاقتور سے لڑنے جا رہا ہے، لیکن آپ مثال کو تھوڑا سا تبدیل کر لیں، دو آدمیوں کو تصور کر لیں کہ جس میں صورتحال کیا ہے کہ دونوں ہی طاقتور ہیں۔ اب ان دونوں کے طاقتور ہونے کے باوجود ایک شخص کیا کرتا ہے؟ کامیابی کے لیے، غلبے کے لیے چیٹنگ کا راستہ اختیار کرتا ہے، دھوکے کا راستہ اختیار کرتا ہے، اخلاقی، انسانی، مذہبی کسی اقدار کا لحاظ نہیں کرتا، چیٹنگ کرتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے۔ اب جو یہ دھوکے کے ساتھ اس طاقتور شخص کو شکست دے رہا ہے، سوال کیا وہ دوسرا طاقتور شخص اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ بھی چیٹنگ کرے، وہ بھی دھوکہ کرے، وہ بھی بے ایمانی کرے؟ یقیناً قادر ہے، لیکن یہ شخص اگر اپنے اندر اس غیرت و حمیت اور اس صفات حمیدہ کی وجہ سے چیٹنگ کا راستہ اختیار نہیں کر رہا، انسانی، اخلاقی، مذہبی اقدار کو پامال نہیں کر رہا، یعنی اپنے اصولوں کا سودا نہیں کر رہا، گرچہ اس اصولوں کے سودا نہ کرنے کی صورت میں اسے ظاہری طور پر مغلوب ہونا پڑ رہا ہے، ظاہری طور پر اس کو شکست کھانا پڑ رہا ہے، تو اب یہ کمزور نہیں ہے۔ اس کی چیٹنگ، سامنے والے کا اصولوں کا سودا کرنا، اسلامی، انسانی، اخلاقی اقدار کو، ویلیوز کو پامال کرنا، یہ باعث بن رہا ہے کہ یہ شخص ظاہری طور پر شکست کھا رہا ہے۔ اب ہوتا کیا؟ غور کیجئے گا،
جہاں پر یہ شخص جو کہ اس تمام ان اقدار کو پامال کر رہا ہے، اصولوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برت رہا، اس کام میں بھی کچھ لوگوں کا ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جو اس کے مقابلے پر اصولوں کی پابندی کی خاطر شکست قبول کر رہا ہوتا ہے، وہاں پر بھی کچھ لوگوں کا قصور ہوتا ہے جو اس کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ اب جب یہ صورتحال ہوتی ہے، اس میں بھی یہ شخص گرچہ ضعیف نہیں ہے لیکن اپنے اصولوں پر پابند رہنے کی خاطر اپنے اندر اس غیرت، حمیت، امانت داری کی وجہ سے اس کے اندر یہ استضعاف ایجاد ہوتا ہے، بس یہ ضعیف نہیں تھا لیکن ضعیف کر دیا گیا۔ یہ کیفیت وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے بہترین افراد تھے، یہ بہترین صلاحیتیں لے کر آئے، لیکن ان کے مقابلے پر جو شیطانی قوتیں آئیں وہ تھیں کہ جن کے اندر نہ غیرت ہے، نہ حمیت ہے، نہ ان کے اندر دین ہے، نہ ان کے اندر انصاف ہے، بلکہ تمام شیطانی طریقوں کو وہ سیاست کے نام پر استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے غرض صرف اور صرف اس غلبے کو حاصل کرنا ہے۔ اب دنیا میں ظاہری طور پر ایسے لوگ اگر غلبہ حاصل کر بھی لیں تب بھی یہ فتح اور کامیابی نہیں کہلاتی، بلکہ دنیا کا اصول کیا ہے، دنیا کی نظر کیا ہے، دنیا کا مزاج یہ ہے کہ جو ظاہری طور پر مغلوب تو ہو جائے لیکن اپنے اصولوں کا سودا نہ کرے، وہی حقیقی معنی میں کامیاب ہوتا ہے، وہی حقیقی معنی میں وہ ہوتا ہے کہ جس نے صحیح معنی میں کامیابی کو حاصل کیا ہوتا ہے۔ اب اتنا سا اصول اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے تو کربلا میں کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے، خود بخود سمجھ میں آئے گا۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے غلبے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی قدر کا لحاظ نہیں کیا، دھوکہ دینے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کرنے والے ہیں، شیطنت کا راستہ استعمال کرنے والے ہیں۔ یہ اگر اب مضبوط ہیں تو کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس امر میں ان کے مددگار موجود ہیں۔ مقابلے پر اگر کوئی مغلوب ہو رہا ہے تو اس کے مغلوب ہونے کی کیفیت کیا ہے؟ اس لیے کہ جو اس کا ساتھ دینے والے ہیں وہ خاموش بیٹھے، ایک بڑی خاموش اکثریت کہ جو لوگوں کو حق پر دیکھنے کے باوجود ان کا ساتھ نہیں ہے۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ کوئی حق پر ہونے کے باوجود، طاقتور ہونے کے باوجود، صلاحیت رکھنے کے باوجود کبھی اپنے گھر میں بیٹھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کائنات میں حضرت امیر سے بہترین امام اور شخصیت کسی کی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر حضرت امیر اپنے گھر پر بیٹھنے پر مجبور ہیں، اگر سامنے والی قوت کو، سامنے لوگ جو اٹھے ہیں ان کے اندر یہ جرأت پیدا ہو رہی ہے کہ وہ آ کر حضرت امیر کا گھر کا دروازہ جلا رہے ہیں، تو اصل قصور اس خاموش اکثریت کا ہے جو علی کو حق پر جاننے کے باوجود خاموش ہے۔ کربلا میں سید الشہداء کی ظاہری طور پر جو شہادت اور مغلوب ہونے کی کیفیت ہے، اس کی جو اصل وجہ کیا ہے؟ لوگ جانتے ہیں کہ یزید اس قابل نہیں ہے کہ اسے اسلام کی ریاست دی جائے، وہ خلیفۃ المسلمین کہلائے، وہ اسلام، کوئی اس کے اندر قدر ایسی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر صلاحیت ایسی نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں اور مومنین کے اوپر امانت رکھتا ہو، لیکن ان کی خاموشی باعث بنتی ہے کہ یزید طاقتور ہوتا ہے، ان کی خاموشی باعث بنتی ہے کہ حسین علیہ السلام شاہ، دیگر جتنے بھی ائمہ بعد میں آئے ہیں۔ سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ ایسے افراد کا موجود نہ ہونا کہ جو ائمہ کو اس پلیٹ فارم پر اس اعتبار سے ان کا ساتھ دیں۔ یاد رکھیے گا، ائمہ نے، انبیاء نے یہ مرحلہ جو کہ حکومت الہیہ کا، ائمہ کی امامت اور حکومت کا جو مرحلہ ہے، حکومت اسلامی کا جو مرحلہ ہے، اس کو معجزات کے ذریعے حاصل نہیں کرنا، یہ قرار نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ یہ کام معجزے سے ہو، بلکہ یہ اللہ کا وہ ارادہ ہے کہ جسے اللہ نے موقوف کیا ہے لوگوں کے اوپر۔ یعنی کہ اب اگر لوگ چاہیں گے تو پروردگار ان کو وہ ریاست عطا کرے گا جس کا نمائندہ اس نے خود بھیجا ہے، لیکن اگر لوگ اللہ کے نمائندے کو اپنے اوپر حاکم بنانے کے لیے خود تیار نہیں ہیں تو خدا جبراً یہ کام انجام نہیں دے، جبراً نہیں ہوگا۔
جبراً صرف ایک صورت میں ہوگا جو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن جب لوگ نہیں چاہتے کہ دین ان پر حکومت کرے، یہ چاہنا صرف دل کی آرزو کی صورت میں نہیں ہوتا کہ مجھ سے کوئی پوچھے مولانا صاحب آپ چاہتے ہیں، میں کہوں جی بالکل چاہتا ہوں، چاہتے ہو تو کیا کیا ہے؟ نہیں کیا کچھ نہیں آج تک، عمل کے میدان میں کچھ نہیں کیا، ایسا چاہنا نہیں، وہ چاہنا جو کہ عملی طور پر ظہور پیدا کرے۔ جب ہم عمل کے میدان میں کوتاہی کرتے ہیں، زمانے کا امام تنہا رہ جاتا ہے۔ مگر کربلا سے بڑا سانحہ کوئی اور ہونے کی ضرورت ہے کیا؟ 50 سال کے اندر اندر پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 برس میں مگر اپنی تربیت میں کوئی کمی چھوڑی تھی؟ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد اور یقیناً محترم ہیں، لیکن اب ہماری جنریشن یہ سوال کرتی ہے کہ اتنی زبردست تعداد ہونے کے بعد آخر وہ کیا فیکٹر ہیں کہ صرف 50 سال کے اندر پیغمبر کے بچوں کو اتنی بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے، پیغمبر کی بہوؤں اور بیٹیوں کو سربراہ نہ کر کے بازاروں اور درباروں میں لے آیا جاتا ہے، اور پھر یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، جن کے درمیان پیغمبر کی بہو بیٹیاں سربراہ نہ پھرا دی جائیں اور وہ کچھ نہ کریں، کیا واقعاً ان کو مسلمان کہلانے کا حق ہے؟ تب سوچئے نا تاریخ میں وہ کیا غلطیاں ہیں جو باعث بنتی ہیں۔ لہذا آج جس مظلوم کی شہادت کا دن تھا وہ ہے کہ جس کی امامت کا آغاز اس مرحلے سے شروع ہوا کہ اپنی امامت کے پہلے مرحلے میں اسے غش سے اٹھا کر یہ سوال کیا گیا، سید سجاد جل کے مر جائیں یا سربراہ نہ باہر نکال۔ اپنی امامت کے پہلے مرحلے میں پہلا مسئلہ کیا پوچھا جا رہا ہے؟ نبی کی بیٹیاں، نبی کے گھر کی عزتیں سوال یہ کر رہی ہیں زندہ جل کر مر جائیں یا سربراہ نہ باہر آ جائیں۔ اور اس کے بعد اپنی ابتدائی امامت میں کیا دیکھ رہا ہے کہ خیموں کو آگ لگ رہی ہے، شہزادیاں سربراہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہیں، اپنی امامت کی پہلی نماز اس طریقے سے ادا کر رہا ہے کہ ایک طرف جلے ہوئے خیمے ہیں، ایک طرف شہزادیوں سربراہ ہیں، دوسری طرف مقتل میں سر بریدہ لاشیں ہیں کہ جن کو اسی طرح سے چھوڑ دیا گیا۔ یہ زخم ہیں جو سید سجاد کے قلب پر تا عمر باقی رہے ہیں۔ لہذا راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت کو زہر دیا گیا اور زہر کی شدت نے اثر کیا تو حضرت پر پیاس کی شدت نے غلبہ کیا۔ وہ امام جو کربلا سے لے کر اپنی شہادت تک پانی کا جام سامنے آنے پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتا تھا، اب جب پیاس کی شدت نے اضافہ کیا اور حضرت کو اسی کیفیت کے ساتھ پیاس لگنا شروع ہوئی تو پانی سے زیادہ میرا مولا کربلا والوں کی پیاس کو یاد کر کے رو رہا ہے۔ کبھی اپنی 3 سالہ بہن کی پیاس کو یاد کرتا ہے، کبھی 6 مہینے کے بھائی کی پیاس کو یاد کرتا ہے، کبھی اپنے بابا کی پیاس کو یاد کرتا ہے، اور اسی کربلا کی پیاس کو یاد کرتے کرتے میرا مولا دنیا سے چلا گیا۔ لیکن اس کے بعد جو واقعات پیش آئے ہیں یہ دوسرا جنازہ ہے جس کو غسل دینے والا دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے۔ ایک جنازہ سیدہ کا تھا جسے غسل دیتے ہوئے علی دھاڑے مار مار کر روئے، اور جب پوچھا گیا تو بس اتنا کہا، ارے بڑی صابرہ تھی شہزادی، کتنے زخم ایسے ہیں جو علی کو معلوم ہی نہ ہونے دیے۔ دوسرا غسل دینے والا امام باقر ہے جو دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے۔ پوچھا مولا رونے کا سبب کیا ہوا؟ پر رو کر کہا ابھی تک گلے میں طوق کا نشان، ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کا نشان، پیروں میں بیڑیوں کے نشان، پشت پر تازیانوں کے نشان، ارے یہ سارے نشان لیے ہوئے کربلا کا وارث کربلا والوں سے منسلک ہو گیا۔